مصلح بچھایا، مصلح بچھا کے دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جسے میں ڈاکو بناؤں اور وہ حسین کی زیارت کرنے والوں کو راستے میں روک کے لوٹے اور قتل کرے۔ میرے بارے میں میرے محترم سامعین، دعا قبول ہوئی۔ چاچی تھوڑا سا آواز بڑھے، دعا ٹھیک ہے، پنکھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا آواز بڑھا دیں۔ دعا قبول ہوئی، بیٹا نہیں گیا۔ جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے کہا بیٹا میں نے منت مانی تھی کہ میں تجھے ڈاکو بناؤں، تو شیعوں کو لوٹے گا۔ یہ میں نے گفتگو اس لیے شروع کی جہاں سے آغا صاحب چھوڑ کے گئے ہیں وہاں سے میں نے چاہا تھا میں ابتدا کروں گا تاکہ تسلسل قائم رہے۔ آپ کے ذہن میں موضوع آغا صاحب کا باقی ہے، بہت بہترین پڑھ رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے اماں فکر نہ کرنا، میں ایسا ڈاکو بنوں گا کہ جرم نہ کسی شیعہ کی کوئی یہاں سے گزرے۔ سرزمین مسیب پہ اس نے اپنا مورچہ قائم کیا، جو بھی آتا روکتا لوٹتا۔ نام اس کا تھا جمال الدین۔ نام اس کا کیا تھا؟ میرا خیال ہے میرے پاس لگے ہیں میرے محنت کرنے میں، چلے روکنے سے۔ اس کا نام جمال الدین تھا۔ کہتا ہے میں لیٹا ہوا تھا، قافلہ آیا جس میں سیداتیاں، مومنہ بیویاں، بچے، چند سید اور چند مومن تھے۔ ایک قافلہ آیا زیارت کے۔ میرا سپاہی کہتا ہے سردار اٹھو اٹھو اٹھو، شکار آ گیا، شیعہ آ گیا، لوٹے۔ تو میں نے کہا چلو گھوڑے نکالو، اوزار نکالو، تلواریں پکڑو، لوٹتے۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے اوپر بیہوشی چھائی، میں سو گیا۔ کہتا ہے سارا قافلہ گزر گیا۔ بھائی جی چاچا جی کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ سوئے ہوئے سردار کو سپاہی نہیں چھیڑتے۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اسی وقت قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بیٹا نفسا نفسی کا مطلب ہوتا ہے میں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ پسینے میں شرابور ہے۔ کہتے ہیں اچانک اللہ کی آواز آئی فرشتوں جی مالک میں جمال الدین کو گریبان سے پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک۔ دو فرشتے آئے، ایک نے مجھے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں گرا۔ جیسے ہی پہنچے اللہ کی آواز فرشتوں اس ڈاکو کو آگ میں پٹخ دو۔ کہتا دو فرشتے آگے بڑھے، کہتا ہے آگ میں پٹخنے بعد میں مطمئن تھا، فرشتے کانپ رہے تھے۔ مالک آگ تیری، حکم تیرا، مجرم تیرا، ہم تیرے، جب سے ہم نے اسے آگ میں پھینکا ہے آگ اسے چھو ہی نہیں رہی، آگ اسے جلا ہی نہیں، آگ اسے مسی نہیں کر رہی، آگ اسے ٹچ ہی نہیں کر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے فرشتوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب حسین کے شیعہ اس کے قریب سے گزر رہے تھے نا ان کے پاؤں سے مٹی اڑ رہی تھی، جب تک وہ مٹی اس کے بدن پہ موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ مولا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، ہاتھ ہلا دیجیے کہ جنا رہا ہے نہیں۔ جب تک وہ مٹی اس کے کپڑوں پہ موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام۔ صدقے جاتے کہتا ہے جب اتر چھوٹے بچوں کہتا ہے جب میں بیٹا جب کہتا میں اٹھا نا تو میں اپنے جسم کو یوں کر رہا تھا، اللہ کرے اللہ کسی کو خواب میں بھی جہنم نہ دکھائے۔ مولا کی پناہ ہے، ہم حسین کے پاس آتے اس لیے ہیں کہ جہنم سے نجات ہو جائے۔ کہتے ہیں اب ذرا آپ کی سماعت کا معیار کہتا ہے کہ ہمیں بھی دیکھیے، کہتے ہیں پکا شاید ٹرپ کر رہے ہیں آپ کو چلے چلے کب کریں۔ کہتا ہے کہ آنکھیں تھی، کہتا ہے اب میرے جب میں اٹھا تو میں شکر ہے یا اللہ میں ٹھیک ہوں، سچ مچ یہ نہیں تھا کہ خواب تھا۔ کہتا ہے اب میرے ذہن میں آیا شیعہ، مٹی، فرشتے، جہنم، بخشش، حسین۔
میرے ذہن میں آیا. شاباش پتر، شاباش. مولا آپ کی عزت ایسا کمال کا مجمع اللہ کو ساتھ. سپاہی سکھاؤ ادھر آپ. جی سردار بھائی غلام آباد جی، آپ مجھے بڑا سنتے ہیں. یہ بڑا ہی لطیف اشارہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. اور ادھر آپ سپاہی قریب آئے. جی سردار قافلہ گزر گیا. سردار وہ گزر گیا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو جگانا مناسب سمجھا. قافلہ گزر گیا، کسی نے اشارہ تو نہیں؟ کہتا نہیں سردار آپ کی اجازت نہیں تھی. کسی نے ٹچ تک نہیں کیا، بولا تک نہیں. ایسے لگا جیسے ہم دانت کو نہیں ہیں. وہ طرح گزر گیا. ادھر آپ، میرے پاس رومال ہے. جی سردار نکال. دیکھیں لاہور کا معیار کیا ہے. جی سردار یہ ہے. کہاں میری آنکھوں پہ باندھ. جی سردار رسی ہے. واہ 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 واہ. لا میرے ہاتھوں پہ باندھ. مجھے گردن سے پکڑ کے حسین کی قبر پہ لے جا. یہ سٹائل حسین کو بڑا پسند ہے. واہ 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 واہ. مجھے سمجھ آ گیا وہ بولنا چاہیے. چاچا جی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مالی کا زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. مولا آپ کے نام فرمائے. میرے محترم سامعین، کہتا ہے یہ سٹائل حسین کو بڑا پسند ہے. جی سر کہتے مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت. کہتا ہے مجھے اس سٹائل لے. جب اس نے محسوس کیا کہ اب جنت کی خوشبو آ رہی ہے، قبر حسین آتی ہے جس میں آپ خاصی شفا کہتے ہیں، کہ کل سارے آمینہ کو اللہ ہمیں اسی سال کربلا لے جائے. کہتا جب آئی تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا سامنے سے چلو بھائی بچو کوئی ایک منٹ تک لوگے نا دفاع کچھ چلے گئے. کہتا ہے میں نے اپنا ماتھا سید کی مٹی پر رکھا اور چونکہ حسین کو ماتم بڑا پسند ہے، ہاتھ میرے بندھے ہوئے تھے، میں نے ماتھے سے ماتم شروع کیا. کہتا کہ میں نے 5 بھی چھٹا یوں کیا، ہارڈ کیا، ہلکا سا داغ بنا، تھوڑا سا خون نکلا. جب خون کا پرسا ہوا پھر میں نے ایک لفظ کہا، میری معافی ہو گئی. لفظ کون سا؟ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کہا میں کمینہ ہوں، بخش دے تو زہرا کا بیٹا. واہ 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 جی واہ واہ جی واہ. اللہ آپ کو سلام. واہ 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 واہ. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلام. میں کمینہ ہوں مولا، سجدہ کے بیٹا ہے. میں ذلیل کمینہ، تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یہ میں چھوٹے پتر ہے جنہوں بار بار کروں نا ابن کریم. بیٹا اس کا مطلب یہ ہے تو کریم، تیرا بھائی حسن کریم، تیرا بابا علی کریم، تیرا نانا نبی کریم، اور تیرا دادا ابو طالب ایسا کریم ہے وہ جو بچہ پالتا ہے یا نبی بنتا ہے یا علی بنتا ہے. مولا آپ کی سلامت ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے. اے پاک عمران کے پوتے، اے پاک محمد کے نواسے، اے پاک مرشد علی کے بیٹے، اے وہ سید کا بیٹا جس کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں، تجھے تیری ماں کا واسطہ بخش دے. ولی اب جو بھائی غلام عباس نے بات کی پہلے وہ میں اب دہراتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ حلالی کتنی پاکیزہ اور اونچی آواز میں دعا ممبر تک پہنچاتے ہیں. ایک حالت تو یہ تھی نا، آنکھیں بند ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے اور کہتا ہے تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے معاف کر دے. بس یہ کہنا تھا. اسی الغدیر میں لکھا ہے جس جیسی کتاب ولایت ابھی تک آپ کے مکتبہ جعفری میں لکھی نہیں گئی، اس میں لکھا ہے کہ یوں حسین کی قبر شق ہوئی، قبر پھٹی، اندر سے ایک کالے رنگ کی چادر جو لہراتی ہوئی اتنی بلند ہوئی اس کے اوپر پڑی اور اس نے مکمل طور پہ اس دھاتو کو لپیٹ لیا اور اندر سے آواز آئی خبردار مطمئن ہو جا. یہ وہ ڈر ہے جب دور بنتا ہے مجرم ہو بنتا ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ چاچا جی یہ وہ ڈر ہے. بسم اللہ کریں. جہاں کنکر دور بنتا ہے بسم اللہ کریں مجرم ہو بنتا ہے. جو چھوٹے بھائی ہیں یا جو مجھ سے چھوٹے ہیں ذرا وہ غور کیجیے. آپ کو پتا ہے کہ کربلا اصل میں لفظ کیا ہے؟
اصل میں ہے کرب و بلا. کیا بیٹا؟ جیسے آپ کہتے ہیں شان و شوکت، پھر سے پڑھتے ہو کہتے ہیں شان و شوکت. تو کرب و بلا کو کیسا پڑھا جاتا ہے؟ کرب و بلا. کرب و بلا، اس میں پھر سکیل تھا، موٹا تھا، یعنی آنکھنا اوکھا تھی، پھر اس لیے واؤ کو حذف کیا گیا، تو کرب و بلا سے کیا بنا؟ کربلا. کرب کہتے ہیں دکھ کو، پریشانی کو. بلا کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی دکھ اور پریشانی کی جگہ، یعنی مصیبتوں کا گھر، مصیبتوں کے منبع و مرکز و گھر کو کہتے ہیں کربلا. یہی وجہ ہے حضرت آدم سے حضرت خاتم تک، اور میرے مولا خاتم سے لے کے مولا علی جنگ صفین تک، جو بھی معصوم نبی ولی امام حجت خدا اس جگہ سے گزرا، اس نے اپنے صحابہ سے ایک ہی جملہ کہا، جلدی کرو یہاں سے نکلو، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے. کائنات میں ایک تیرا مولا حسین ہے جس نے کہا تھا میں اس مصیبت کی جگہ کو معلّہ نہ بناؤ، مجھے حسین نہ کہنا. کربلا کی آوازیں مولا یہاں تو بڑے بڑے گزرے، آپ کے بابا گزرے، آپ کے نانا گزرا، آپ کا دادا ابراہیم گزرا، بڑے بڑے گزرے اور جلدی میں گزر گئے، اور آپ کہتے ہیں میں یہاں روک کے اس بنجر کو معلّہ بناؤں گا، یہ کیسے ہے؟ امام گرج کے کہتے ہیں کربلا کی زمین انصاف سے بتا، جو مجھ سے پہلے گزرے کیا ان میں سے کسی کی ماں کا نام زہرا تھا؟ اللہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا جو مجھ سے سر کے جمع اللہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. اونچا نعرہ ہے بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. بھائی لاہور والوں، جب سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں آپ کی، کافی تقریباً 15-20 منٹ مجھے ہو گئے آپ کی نوکری کرتے ہوئے. ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اچھا نہیں بول رہے، کیونکہ بڑا اچھا بول رہے ہیں، اچھا سن رہے ہیں. لیکن یہ لفظ تو ابھی کہنے لگا ہوں گا، یہ اس لائق ہے کہ ہر شیعہ پھیپھڑے کی آخری تہ سے زور سے تعین کر کے اپنی پاکیزہ آواز ممبر تک پہنچائے. میں جملہ دہرا کے بڑا فکرہ کہنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہر حجت خدا نے اپنے ماننے والوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے یہی کہا جلدی کرو. حسین نے کہا یہیں دینے لگیں گے، اسی بنجر کو معلّہ بنائیں گے، چونکہ میری ماں کا نام زہرا ہے. جتنی پیچھے ہستیاں گزری ان میں سے کسی کی ماں کا نام زہرا ہے. میں ہوں فرزند زہرا، میں وہ کام کروں گا جو دوسرے نہ کر سکے. اور وہ یہاں سے چلے گئے. اب مجھے کہنے دیجئے کربلا مصیبت کا مرکز، کربلا مصیبت کا منبع. اب جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے اور وہ یہ سمجھے کہ جملہ حق تھا، پھر اس کی پاکیزہ آواز گرج کے ساتھ نفرت نہ لگے. پھر مجھے کہنے دیجئے حسین اور باقی معصوموں میں فرق یہ تھا، حسین سے پہلے جو وہاں جاتا تھا اس پر مصیبت آتی تھی، اب جس پر مصیبت آتی ہے وہ کربلا جاتا ہے. میری اوقات سے بہتر سلام ہے، مولا آپ کی لب پیدا ہو رہا ہے. سر کے جائیں میرے مطلب شامل کرب و بلا، ہسٹری ہے کربلا، ایک کتاب کا نام ہے تاریخ کربلا. اس میں لکھا ہے کہ ایک جی بسم اللہ کچھ کیجیے ذرا آواز آپ موبائل کی ممبر تک رہا ہے. بنو عباس کا خلیفہ تھا، خدا اس پہ لعنت کرے. تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ یہ کمینہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شیعہ کہتا ہے کہ حسین قبر میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. ہاں شیعہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حسین بیٹے دیتا ہے، بخت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اجر دیتا ہے، جنت دیتا ہے. خدا کا اذن ہے حسین کے پاس، بلکہ حسین خود اذن خدا. کہتا جی یہ بغیر کہتا ہے میں نہیں مانتا حسین قبر میں زندہ ہو. میں وقت کا بادشاہ ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ سپاہی آؤ، ہم جا کے حسین کی قبر کو کھودتے ہیں. کھود کے اندر دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ حسین اندر زندہ ہے یا اگر لفظ کہیں تو میرا جی چاہتا، نہیں کہیں تو جی نہیں چاہتا.
اس کا ایک مشیر تھا جو اندر سے حسینی تھا. واہ 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 واہ. لاہور والوں اس نے ذکرہ کہا میرا خیال ہے کہ آپ کے کلیجے کی آخری تہ سے بھی آواز دعا بن کے اپنے پتر کے لیے ممبر تک آ جائے گی. وہ کہتا ہے بادشاہ بندے کا پتر بن تو نے یہی چیک کرنا ہے نا کہ شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں. کہا تو کہا ایسا کر پھر حسین ہے محمد کا بیٹا, اگر اس کی قبر کی بےعزتی کرے گا قبر کھولے گا آسمان پھٹ جائے گا زمین پھٹ جائے گی کیا بتا دے گی. اور تو نے یہی چیک کرنا, سارے بولنا ہے تو نے یہی چیک کرنا ہے کہ شہید زندہ ہے یا نہیں. کہا اب ایسا کرو حسین کی قبر حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر. حسین کے ساتھ ہے حبیب کی. بیٹا پتہ جو چھوٹے بچے ہیں, بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیٹا میں نے حبیب کا نام دیا ہے اور یہ سارا مجمع گونج اٹھا ہے. بیٹا میں آپ کی خاطر بچوں کو سمجھانے کے لیے میں 2-3 اسٹیپ بناتا ہوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیے میں لفظ کہتا ہوں یہ سارے حلالی کیسے بولتے ہیں. پتہ یہ پتہ ہے ابن مظاہر حبیب ابن مظاہر کون سی ذات ہے؟ بیٹا یہ سنو غور سے سنو, یہ کون ہے حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. اب میں آپ کو لفظوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں. اللہ کا حبیب ہے میرا مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ کا حبیب ہے مولا حسین, اور مولا حسین کا حبیب ہے حبیب ابن مظاہر. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. سب کے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس کی قبر کھولتے ہیں, مولا سلامت رکھے, اس کی قبر کو کھولتے ہیں اور ابھی چیک ہو جائے کہ شہید زندہ ہے یا نہیں. میرے محترم سامنے 3-4 سپاہی آگے بڑھے, ان کے ہاتھ میں وہ کئی کدال, ٹپے مارنے والی, زمین پھاڑنے والی, گیندی, کئی کدال, مختلف اس کے نام, اس کا استعمال کیا. جناب حبیب کی قبر کھلی. جب قبر کھلی چاچا جی تو اندر کا عالم یہ تھا کہ تھوڑے سے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی اور یہ دانت چمک رہے تھے جیسے بندہ ہنس رہا ہے, یعنی تھوڑے سے دانت باہر تھے اور ہونٹ کیا بس آپ کر کے دکھاؤ, بس اتنا آپ سمجھ لیجیے جیسے اس شیعہ موت کے وقت علی کو دیکھ کے ہنستا ہے نا. اللہ آپ کو سلامت کرے. جیسے شیعہ مولا کو دیکھتا ہے موت کے وقت اسی طرح یہ مسکرا رہا ہے. یہ بغیرت اوپر کھڑا ہو کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ یہ ہنس رہا ہے. ہو سکتا ہے اسی عالم میں ہو ایسے تو اس کی جان نکل گئی ہو, میں نہیں مانتا کہ یہ زندہ ہے. وہ جو حسینی مشیر تھا اس نے اندر سے کہا ہوگا تیرے پیو دے بچے مرن کہ میں من نہیں مرن. تو وہ جو کھڑا تھا باہر تو کہتا ہے بادشاہ کی مسکرا تو رہا ہے, دکھ تو رہا ہے کہ زندہ ہے, خوشبو تازی آ رہی ہے, تازہ خون ہے اس کا, بالکل گلاب کی خوشبو کم ہے, حبیب کی زیادہ ہے. ابھی مجھ سے پہلے علامہ صاحب پڑھ رہے تھے اور کمال کی گفتگو فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو جہاں آتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہوتا. کہہ رہے تھے آپ کو یہ سنا رہا تھا, میں آپ کو فکرہ سناؤں, ایسا فکرہ سناؤں کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے, کیونکہ کوئی طالب دین ان کے پاس لفظ گہرے ہیں, ہم کیونکہ طالب علم ہیں, ذاکر ہیں, ہمارے پاس سادے لفظ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو سادگی میں سمجھاتا ہوں کہ قبلہ کیا کہنا چاہتے ہیں. قبلہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حسین کا فلٹر, جیسے آپ پانی صاف کرنے کے فلٹر لگاتے ہیں نا, حسین کا فلٹر اتنا باریک ہے کہ 9 لاکھ میں لگے تو ایک نکلتا ہے. یہ آپ کو سمجھا رہے تھے. میرے محترم سامنے یہ آپ کو سنانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں یہ آپ کی معمولی نہیں, آپ کی مذاق ہے, بلکہ آپ کا وجود گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں, آپ کا جسم جناب زہرا کی دعا ہے. کہ عزادار اور مولا عباس بی بی پاک کی خواہش کا نام ہے. بی بی پاک نے اللہ سے 2 ہی دعائیں مانگی, ایک عباس کے لیے, ایک عزادار کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ بادشاہ دیکھو تو مسکرا رہا ہے, بھائی جان بیٹا ابھی مسکرا رہا ہے, تو اب تو مان جا کہ وہ زندہ ہے. کہتا نہیں مانوں گا. کیسے مانے گا؟ کہا دیکھو اسے حرکت دو, اسے ہلاؤ, تحریک دو, ہلے جلے تب سمجھ آئے گی زندہ ہے یا نہیں.
میں نے نہیں کہنا کہ سارا پردال کھڑا ہو جائے، نہ میں نے یہ کہنا کہ کل تک بولتے رہا نہیں ہوتا. سونی یہ دعا جی میں سونی دے رہا ہوں، سونی دعا ممبر پہ ہے تھوڑا پتر راضی، میں کوئی نیا بندہ ہوں، پرانا آپ کا نوکر ہوں، کتنے سال ہو گیا آپ کی جاتی کرتے ہوئے. سونی دعا ممبر پہ جائے جب اس نے کہا ہر دیکھو وہ اسے حرکت دو، اسے ہلاؤ تو نہ ہو. ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے کندھا پکڑ کے حبیب کو حرکت دی. حبیب کے منہ سے آواز آئی خبردار ہمیں نہ چھیڑو، ہم اس دن دوبارہ نکلیں گے جب ادب غازی کے ہاتھ میں ہوگا تلوار مہدی کے ہاتھ. بسم اللہ کرا سارے بھائی ہر حلالی مل کے فقیر کھڑا ہو نا کسی دروازے پہ، فقیر کھڑا ہو مانگتا ہے خدا کے نام پہ دو، تو کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جن کے بارے میں ساتھ والے مذہب والے کہتے ہیں کہ اتنے کروتا رہا ہے یہ نہ خواب نہیں ہوتا ہے، انہیں خواب نہیں. اس کا مطلب ہے جو خاک ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہوتی تبھی خاک کہلاتی ہے. جو خاک ہے نا خاک، اور تو تیرے میں سر سے کھیل پہیے میں جا کے رکھے، اور اردو کیا کہتے ہیں خاک. تو خاک کسے کہتے ہیں؟ جب کچھ نہیں ہوتا تو خاک ہوتی ہے. جس کی خاک بھی شفا ہو اسے حسین کہتے ہیں. شخص کا دعویٰ تھا کہ جو چیز اور نماز کا حصہ بھی. میرے بھائیوں ایک شخص تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی چیز میرے سامنے لاؤ میں بتا دوں کہ یہ کیا ہے. بندہ آتا مٹھی بند کرتا کیا ہے یہ ہے، وہی نکلتی. ایک ظاہر مومن کو پتا چلا شیعہ اس طرح بنتا ہے، وہ چیز دکھاتا ہے لوگوں کا مذہب بدلتا ہے، مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی نبی، میں ہی سب کچھ ہوں، میں بتا دیتا ہوں. ایک شیعہ کو پتا چلا، اس نے مٹھی بند کی، وہ سامنے آ گئے. اب بتا اس میں کیا ہے؟ وہ اس کو دیکھیں گے، اس کا چہرہ دیکھیں گے. لوگ حیران پریشان کہ جیڑا ہوتا ہے فٹافٹ نہ چڑھ گیا ان کی وجہ سے چپ بھی کر گئے. ایک بندہ کہتا ہے کیا ہوا نجومی صاحب چپ کیوں ہو گئے؟ کہتا ہے میں خاموش اس لیے ہوں سمجھ نہیں آ رہی، بندہ فرشی ہے چیز عرشی ہے. خدا آپ کو سلامت اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سمجھ نہیں آ رہی، یہ بندہ فرشی ہے، اس کے ہاتھ میں چیز عرشی ہے. وہ کہتا ہے تو فرشی ہے، عرشی چیز کہاں گئی، یہ کیا ہے؟ اس نے بولا تو وہ خاک شفا کا سجدہ ہے. سخی حسین کا وہ سجدے گاہ تھا تو ان کی خاک سے بنتا ہے. یہ ہے کربلا کی زمین جس نے کہا تھا مجھے کوئی آباد نہیں کر سکتا. میرا جی چاہتا ہے میں فکرہ کہوں اور چیک کروں کہ آج سفر کی کتنی ہو گئی، 11 ہے. اور یہ وہ ایام ہیں جن میں علی کی بیٹیاں بازاروں میں پتھر کھا رہے ہیں.